السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے آج ہم بتاتے ہیں نجاست کے بارے میں کہ نجاست کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ سوال آیا تھا کہ حضرت یہ بتائیے کہ نجاست کون سی نجاست کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں، اسی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، فقیہ اعظم مفتی امجد علی علیہ رحمت و رضوان بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث پاک کو اپنی کتاب بہار شریعت کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما نے بارگاہ رسالت، آپ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو یا رسول اللہ وہ کیا کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کسی عورت کے کپڑے میں حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے پہلے کھرچے، جو کپڑے میں خون لگا ہوا ہے وہ اسے کھرچے اور اس کے بعد میں کپڑے کو دھو کر پاک فرمائے، کپڑے کو پاک فرمائے، پھر اس میں نماز پڑھے۔ اور ایک حدیث پاک اور نقل فرماتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے میں منی کو دھوتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر اسی کپڑے کو پہن کر کے نماز پڑھتے، یہاں تک کہ اس میں دھونے کا نشان باقی رہتا۔ اور آپ سے ایک اور روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے سوکھی ہوئی منی کو میں کھرچ دیتی، اللہ کے محبوب کھرچ کر کے پاک فرما دیتی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز پڑھتے۔ تو اب بتاتے ہیں کہ نجاست ایک ہوتی نجاست غلیظہ اور دوسری ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ کا حکم سخت ہے اور نجاست خفیفہ کا حکم ہلکا ہے۔ نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر نجاست غلیظہ آدمی کے بدن یا کپڑے میں لگ جائے درہم کے مقدار، درہم کتنا بڑا ہوتا ہے؟ ہاتھ کی ہتھیلی کی گہرائی کے برابر۔ ہندوستان میں یوں کہہ لیجئے کہ جو 1 روپیہ ہوتا ہے، 1 روپے کے برابر، بڑے 1 روپے کے برابر۔ اگر نجاست غلیظہ انسان کے بدن میں یا کپڑے میں لگ جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر نجاست غلیظہ انسان کے بدن میں یا کپڑے میں 1 درہم سے زیادہ لگ گئی تو اس کپڑے کا دھونا فرض ہے، اس کپڑے کا دھو کر پاک کرنا فرض ہے۔ اگر آپ نے بغیر کپڑے کو دھوئے ہوئے اس میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، اور اگر جان بوجھ کر کے پڑھی
تو آپ سخت گنہگار ہوئے، اور آپ نے اگر تخفیف سمجھ کر کے، ہلکا استخفاف سمجھ کر کے نماز اس میں پڑھی، ہلکا جان کر کے، تو کفر ہو گیا۔ اور اگر آپ کے کپڑے یا بدن کے اندر نجاست غلیظہ 1 درہم کی مقدار لگی ہوئی ہے تو پھر اور آپ نے تو پھر اس کپڑے کا پاک کرنا واجب ہو گیا۔ اگر آپ نے بغیر کپڑے کو پاک کیے ہوئے نماز پڑھی تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی، یعنی ایسی نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ اور اگر 1 درہم سے اگر نجاست غلیظہ 1 درہم سے کم لگی ہوئی کپڑے یا بدن میں تو آپ نے نماز پڑھ لی اسے بغیر دھوئے ہوئے، تو آپ کی نماز تو ہو گئی لیکن خلاف سنت ہوئی۔ اب نجاست غلیظہ کہتے کس کو ہیں؟ آدمی کے بدن سے جو چیزیں نکلتی ہیں جن سے وضو یا غسل واجب ہوتا ہے، وہ نجاست غلیظہ ہیں، جیسے پاخانہ، پیشاب، ودی، مزی، منی، حیض و نفاس، استحاضہ، خون، یہ نجاست غلیظہ ہیں، اور ان کا حکم بھی بیان کر دیا ہے۔ ان کا حکم بھی ابھی بیان کر دیا ہے۔ یا بچہ منہ بھر کر دودھ الٹے، کلی بھر کر کے بچے نے دودھ پیا اور معدے تک گیا اور اس نے الٹ دیا، تو یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ یہ نجاستیں اگر ہمارے بدن یا کپڑے میں لگ گئیں تو درہم کے مقدار، اگر بتایا ہے پورا بیان اس کے بارے میں بتا ہی چکے ہیں، لیکن اگر نجاست دلدار ہے، اگر نجاست دلدار ہے، جیسے گاڑھی ہے، گوبر ہے، لید ہے، پاخانہ ہے، دلدار موٹی ہے نجاست، تو اس میں اس کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہ ہے، اس میں درہم کی مقدار عرض و طول کے اعتبار سے نہیں لیا جائے گی، بلکہ درہم کا جتنا وزن ہوتا ہے اس وزن کے اعتبار سے لیا جائے گا۔ اگر 1 روپے کے برابر میں نہیں لگی ہے نجاست، لیکن وزن میں 1 روپے کے برابر ہے اگر، تو وہ جو نجاست غلیظہ، تو وہ نجاست، وہ اسے گاڑھی نجاست کو اس کے وزن کی مقدار میں لیا جائے درہم کے۔ اچھا، اگر نجاست غلیظہ، اگر نجاست گیلی مطلب دلدار ہے تو اسے دھونے کا بھی طریقہ الگ ہوگا، کہ جیسے اگر پتلی نجاست ہے اور ہمارے کپڑے یا بدن میں لگ گئی، تو اگر نجاست ایک ہی مرتبہ میں کپڑے سے ہٹ گئی تو کپڑا آپ کا پاک ہو گیا، اور اگر ایک مرتبہ میں نجاست آپ کی نہیں ہٹی تو آپ 2 مرتبہ اس کپڑے کو دھو کر پاک کریں، 3 مرتبہ دھوئیں، اگر 3 مرتبہ میں بھی نہیں ہٹی تو 4 مرتبہ کریں، 5 مرتبہ کریں، گویا کہ دھونے میں گنتی کی شرط نہیں ہے، نجاست کو ہٹانا شرط ہے۔ اور اگر نجاست ایسی ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں ہٹ گئی ہے، تو 1 مرتبہ میں اگر آپ کا کپڑا پاک ہو گیا ہے تو اس کو 3 مرتبہ آپ پانی نکال لیں، یہ مستحب ہے۔ اب رہا نجاست خفیفہ، نجاست غلیظہ کا پورا حکم اور مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب رہی نجاست خفیفہ کیا ہے؟ جس کا حکم ہلکا ہے، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، جیسے گائے، بکری، بیل، اونٹ، نیز گھوڑا، اور یا وہ پرندے جو شکاری ہیں یا غیر شکاری ہیں جن کے گوشت کو کھانا حرام ہے، جیسے کوا، چیل، شکرا، باز وغیرہ وغیرہ، ان کی بیٹ، اور گائے، بکری، بھینس، بیل، اونٹ، نیز گھوڑا، ان کا پیشاب، یہ سب نجاست خفیفہ ہیں۔ اگر نجاست خفیفہ ہمارے جسم کے کسی عضو میں یا ہمارے کپڑے کے کسی ایک حصے میں
چوتھائی کے مقدار لگ گئی، چوتھائی حصے کے برابر لگ گئی ہے، تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اگر چوتھائی سے کم میں لگی ہوئی ہے تو آپ اس میں نماز معاف ہے، آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہے فتویٰ۔ جیسے چوتھائی سے کم یا چوتھائی کے برابر، جیسے ہاتھ کی آستین میں لگی نجاست، تو ہاتھ کی آستین میں نجاست اگر لگی ہے تو آستین کی چوتھائی آستین میں اگر لگی ہے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اور چوتھائی آستین سے اگر کم ہے تو آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جسم کے کسی عضو میں لگی ہے، چوتھائی سے اگر کم ہے تو اجازت ہے نماز پڑھنے کی، اور چوتھائی کے اگر برابر ہے تو اس کا پاک کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے اور صاف ستھروں کو اللہ تعالیٰ محبوب فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ اور حدیث شریف میں الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو احکام شرعیہ جاننے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔